الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، جس میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں سے اور اس کے فائدوں سے واقف کرانے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں عنایت فرمایا. اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے. بہت سارے ہمارے بھائی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع اور دیا کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العزت سے چاہیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائیں. ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بتلائی ہیں، جس میں پہلی بات ہے روزے کی فرضیت، کتب علیکم الصیام، اور دوسری بات ہے کہ یہ جو فرضیت روزے کی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہی اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. نہیں، پہلی امتوں میں بھی ہم نے روزے رکھے تھے اور ان پر فرض قرار دیے تھے. اور تیسری بات ہے مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہے ان روزوں سے، وہ کیا چاہتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ. اب 3 باتوں کو ہم ذرا سا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ حضرات کو یہ بتلائیں کہ روزے کے مطلب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، شہوات نفسانی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، شہوت رانی، ان تمام چیزوں سے مکمل پرہیز، اس کا نام ہے روزہ. اس کو کہتے ہیں عربی میں صوم. یہ ہے صوم. اگر اتنا ہم کر لیتے ہیں، اکثر لوگ کھانا اور پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو روزے کی شکل تو بنتی ہے لیکن وہ کارآمد نہیں ہوتا. اس کو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھانا چاہوں گا. نبی محترم اپنی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں الصوم جنہ، صوم، روزہ یہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ڈھال نہیں جانتے. ڈھال در حقیقت پرانی جنگوں میں کام آنے والا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ تھا، ہتھیار تھا، جس سے ہم اپنے دشمن کے وار سے بچتے تھے. اس نے تلوار ماری اور ہم نے اس کو ڈھال پہ لے لیا. اس نے بلم، برچھی، بھالا
نیزہ، کوئی بھی چیز ہماری طرف چلایا، ہم نے اس کے وار کو ڈھال پر روک لیا۔ تو ڈھال کا کام کیا تھا؟ ہماری حفاظت کرنے کا۔ تو ڈھال تو ہماری حفاظت کرتی تھی ہمارے جسم کی، ہمارے بدن کی، یہ ظاہری ڈھال تھی۔ لیکن جو ڈھال اللہ رب العزت نے روزی کی شکل میں ہمیں دی ہے، یہ ڈھال ہماری حفاظت کرتی ہے ہمارے ذہن کی، ہماری ذہنی صلاحیتوں کی، ہماری جسمانی قوتوں کی۔ برائیوں سے لڑنے کا وہ ملکہ پیدا کر دیتا ہے روزہ، کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کی شرارتوں اور نفس کی شرارتوں، ماحول کے اثرات، بچپن کی غلط عادتوں یا گھر کی بری عادتوں سے بچنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ شیطان حملہ کرتا ہے لیکن ہم اس کے حملے کو پسپا کر دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم سے چاہتا ہے، ہم بازار سے گزر رہے ہیں اور ایک دکان پر جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں، پکوڑیاں تلی جا رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تب یہ چاہتی ہے تھوڑا لے کر کھا لیں، ذرا ٹیسٹ کریں، مزہ لیں۔ لیکن ہم فوراً اس آنے والے ارادے کو جھٹک دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے ذہن کو دوسری طرف لگاتے ہیں اور سیدھے گزر جاتے ہیں۔ آگے ایک منظر اور نظر آتا ہے، کچھ خواتین ہیں، کچھ پردے سے، کچھ بے پردہ، تب یہ چاہتی ہے دیکھو، لیکن ہمیں فوراً خیال آتا ہے نہیں، دیکھنا جائز نہیں ہے، نظر بھر کے دیکھنا حرام ہے، لہذا ہم اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہیں۔ یہ تو مثال کے لیے ہم نے دو چیزیں ذکر کی آپ کے سامنے، ایسے ہی بہت سارے مناظر، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں بہکاتی ہیں، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کا ارتکاب کر لیں، لیکن ہم باز رہتے ہیں۔ اور یہ باز رہنا، یہ طاقت اور قوت ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے، یہ صلاحیت، یہ طاقت اور قوت ہمیں روزے کی وجہ سے ملتی ہے، اور اسی صلاحیت کا نام ہے تقوی۔ ایک آدمی آیا اور ہم سے زور زور سے بولنے لگا، ہم کو غصہ آ رہا ہے، یہ آدمی بلا وجہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، جو لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی کھڑے ہو گئے اور ہم نے بھی اس کو، وہ ایک کہہ رہا ہے ہم نے 4 کہیں، وہ 4 کہہ رہا ہے ہم نے 10 کہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ عام طور پر لوگ الٹا سمجھتے ہیں، کسی آدمی نے ہمیں 1 گالی دی تو ہم نے 4 دے دی، ہم سمجھتے ہیں ہم اس سے مضبوط ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس سے کمزور ہیں۔ اس کی کمزوری تو یہ تھی کہ اس نے 1 گالی ہمیں دی، وہ اپنے نفس کے مقابلے میں کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے گالی نکلی، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں، 1 کے مقابلے میں 4 گالیاں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ لیکن وہ آیا غصے میں، اس نے برا بھلا کہا، گالیاں دی، غلط ویوہار کیا، لیکن ہم بیٹھے رہے۔ جب وہ اپنا غصہ نکال چکا تو ہم نے اس سے کہا، بھائی تسلی سے بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے وہ کہو، غصہ نہ کرو، آسانی سے بھی بات ہو سکتی ہے، چیخ و پکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتلایا کہ ان قاتلہ او صابہ احد فلیقل انی صائم، اگر کوئی آدمی آ کر زبردستی تم سے لڑنے لگے، تمہیں گالی گلوچ کرے، تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ محدثین کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس وقت میں بات نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں آپ سے پھر بات کریں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے فَلْيَقُلْ لِنَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ، وہ اپنے دل میں کہے، وہ خود سوچے میں تو روزے سے ہوں، اس کا تو پتہ نہیں یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، لیکن میں تو روزے سے ہوں، کیا میں بھی اپنا روزہ خراب کر لوں؟ نہیں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا، بڑی محنت کا روزہ ہے میرا، اور اس روزے کے ذریعے میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی طاقتیں، روحانی طاقتیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا تو میں اپنے امتحان میں، اپنی کوشش میں ناکام ہو جاؤں گا، لہذا میں اس کو اس انداز سے جواب نہیں دیتا۔ یہ قوت، یہ صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھاتے نہیں، پیتے نہیں، اور نفس آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ گھر میں جاتے ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے باہر، پسینے میں آپ شرابور ہیں، گھر میں گئے، نظر ڈالی، کوئی نہیں ہے، فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے اندر موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، لاؤ 2-4 گھونٹ پی لیں، لیکن نہیں، کیوں؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ نفس نے بہت اکسایا، آمادہ کیا، برنگیختہ کیا، لیکن نہیں، شیطان آیا، کون دیکھ رہا ہے میاں؟ ارے بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں ایسا، چلو ایک ہی گھونٹ صحیح، اس میں کیا فرق پڑے گا، ایک گھونٹ سے کوئی روزہ تھوڑی ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری بیہودہ باتیں ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، لیکن ہم نے شیطان کو دھتکار دیا اور اپنے نفس کو سرزنش کی، خاموش بیٹھ جا، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اپنے روزے کی حفاظت کروں گا۔ اور اس طرح سے ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کی، سارے دن کھانے پینے سے بچے رہے، گالی گلوچ سے بچے رہے، کسی کو برا کہنے سے بچے رہے، غیبت چغلی سے ہم نے پورا پرہیز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اپنے روزے کی پوری حفاظت کی۔ جب ہم نے پوری حفاظت کی اس روزے کی، تو یہ روزہ اب ڈھال کی شکل میں ہمارے لیے کارآمد ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن آپ تصور کریں ایک ایسی ڈھال کا جو کمزور ہے، جس میں بہت سارے چھید ہیں، جگہ جگہ سے کریک ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر دشمن حملہ کرے، تلوار مارے، تو کیا یہ ڈھال آپ کی حفاظت کر سکے گی؟ ظاہر ہے نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی بوسیدہ ہے، کمزور ہے، ناکارہ ہے، شکستہ ہے، اس میں کئی سارے سوراخ ہیں، لہذا یہ برچھے، بلم، بھالے اور نیزے کے وار کو روک نہیں سکے گی، اور جب یہ نہیں روکے گی تو وہ وار آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ دنیا میں ایک مثال سے سمجھانے کے لیے، یہی وار جب قیامت کے دن ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے طرح طرح سے ہم پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، تو روزہ ہمارے لیے ڈھال بن کر اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ پروردگار، دنیا میں یہ روزہ رکھتا تھا، اس نے میری حفاظت کی، اور مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے، پروردگار اس کو بخش دے۔ تو پروردگار اس روزے کی سفارش کو قبول فرما کر ہماری بخشش کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔
روزہ تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور تقوی ایسی قوت کو کہتے ہیں، ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے بعد آدمی میں برائیوں سے لڑنے کی طاقت، بری باتوں سے بچنے کی طاقت، دشمن کو بہتر انداز میں جواب دینے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہے تقوی۔ اگر برائیوں سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سماج چاروں طرف برائیاں، بازار میں نکلو برائیاں، جدھر نکلو گناہ کے ایک سے ایک منظر ہمارے سامنے ہیں، لیکن روزے نے ہمارے اندر ایک ایسی صفت پیدا کی جس کی وجہ سے ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جو برائیاں شیطان ہم سے کرواتا ہے، جو برائیاں ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے، جو برائیاں ہمارے گھر سے ہم نے بچپن سے سیکھی ہیں، جو ہمارا سماج ہمیں سکھا رہا ہے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے مسلمان بن گئے۔ ایسے مسلمان آپ بن گئے ہیں، ایسے انسان اور اللہ کے بندے بن گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی بخششیں حاصل کرنے کے آپ مستحق ہو گئے۔ اب اللہ کی رحمتیں ہوں گی آپ پر، بخششیں ہوں گی آپ پر، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں آپ کو لے کر آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بہتر کر دے گا، اور آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بہت واضح کر دیا ہے کہ مقصد یہ ہے، اب ہمیں روزے میں، رمضان کے پورے مہینے میں اس مقصد پر نظر رکھنا، مقصد ہمارا فوت نہ ہو جائے۔ کہتے